بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اب پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات جلد ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی ایکٹ 2025 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کی تفصیلات آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس بل کے مطابق لوکل گورنمنٹ بل 2025 ضلع کونسل ختم، ضلعی اتھارٹی بنائی جائیں گی، ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر چیئرمین ہوگا۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 میں ضلع کونسل کو ختم کر کے ضلعی اتھارٹی بنائی جائے گی۔ تجویز سامنے آ گئی ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ تمام محکمہ جات کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو بورڈ کے سیکرٹری ہوں گے اور تمام محکموں کے سربراہان ممبران ہوں گے، جن میں ضلعی محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، سپورٹس، ٹرانسپورٹ، سول ڈیفنس، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، آرٹس اینڈ کلچر اور ٹورزم ڈسٹرکٹ کا اتھارٹی کا درجہ حاصل ہوگا۔ مقامی حکومت کی اکائی یونین کونسل ہوگی۔ تمام ضلع کو لوکل گورنمنٹ یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا۔ یونین کونسلوں کی تعداد و تشکیل کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا۔ یونین کونسل کے 9 جنرل کونسلر ہوں گے، جبکہ 1 خاتون کونسلر، 1 اقلیتی کونسلر، 1 یوتھ کونسلر اور 1 کسان یا لیبر کی مخصوص نشستیں ہوں گی۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا چناؤ ہاؤس کے منتخب ممبران کریں گے، جس کے بعد تحصیل کونسل ہوگی جس کا چیئرمین اور 2 وائس چیئرمین ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے علاوہ تمام یونین کونسلوں کے چیئرمین ممبر ہوں گے۔ شہری علاقوں میں ٹاؤن کارپوریشن ہوگی جس کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے علاوہ تمام یونین کونسلوں کے چیئرمین ممبر ہوں گے۔ ضلع مری کو چھوڑ کر تمام شہروں میں میونسپل کارپوریشن ہوں گی۔ میونسپل کمیٹی میں چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوگا۔ ممبران میں مخصوص نشستوں والے بھی شامل ہوں گے۔ ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کے دائرہ اختیار میں واٹر سپلائی، سیوریج، نالے، ویسٹ اینڈ سینیٹیشن، سڑکیں و گلیاں، پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم، فائر بریگیڈ، سٹریٹ لائٹس، پارک، قبرستان، پارکنگ و کھیل کے میدان، سلاٹر ہاؤس، میونسپل لائبریری، ٹرانسپورٹ اڈے، کمیونٹی اینڈ کلچر و دیگر امور شامل ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کا سربراہ اکنامک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی جاری کیا کرے گا۔ یونین کونسلوں کو اپنے علاقوں میں ثالثی کونسل کے بھی اختیارات ہوں گے۔ جرمانوں کی بھی نئی شرح مقرر کی گئی ہیں۔ 43 مختلف امور پر جرمانے کے ٹکٹ جاری ہوا کریں گے، جن میں بغیر اخراجات کھدائی پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ممنوع قرار دی گئی جگہوں، ہسپتال اور اسکولوں کے قریب ڈول بجانے، میوزک یا دیگر ذرائع سے شور کرنے پر 5000 روپے جرمانہ ہوگا۔ غیر منظور شدہ جگہوں کو اشتہاری مہم کے لیے استعمال کرنے پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ مقامی حکومت کی اجازت کے بغیر گٹر یا پانی کے تالاب یا کسی اور ناگوار مواد کے بہنے یا نکالنے یا کسی گلی میں بہانا یا عوامی جگہ کسی گٹر یا نالے میں ڈالنے پر صنعتی صارف کو 10,000 روپے، کمرشل صارف کو 5,000 روپے اور ڈومیسٹک صارف کو 2,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بغیر اجازت ریڑھی لگانے پر 500 روپے جرمانہ ہوگا۔ 29 امور کی خلاف ورزی پر عدالتی کارروائی ہوگی، جن میں درخت کاٹنا، بغیر اجازت منڈی مویشیاں لگانا اور ٹرانسپورٹ اڈہ قائم کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ اہم نکات ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائے ہیں جو اس بلدیاتی ایکٹ میں جو ہے وہ تجویز کیے گئے ہیں۔ ان کی ایک جو تجویز ہے وہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ اس لیے بتا دی ہے کہ بلدیاتی نظام کسی بھی صوبے کا ہو، وہ براہ راست عوام کو اس کے فائدے یا نقصانات ہونے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ موجودہ حکومتی جماعت ہو یا اپوزیشن جماعت ہو، ہر ایک کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہوتا ہے وہ جمہوری نظام کی ماں ہوتا ہے، مطلب کہ ایک بیسک جس کو نظام کہا جاتا ہے وہ بلدیاتی نظام ہی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے دائرہ اختیار میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یا آئیں گی اس امینڈمنٹ کے بعد، وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ تاکہ کسی کو بھی ابہام پیدا نہ ہو سکے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے پنجاب حکومت کو الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا، پیپلز پارٹی کا بھی دباؤ تھا کہ جی جیسا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات
ہونے کے بعد بلدیاتی نظام یعنی کہ میئر ڈپٹی میئر کا نظام یعنی ضلعی حکومتوں کی جو ہے وہ حکومتیں وہاں کام کر رہی ہیں، تو ان کا بھی یہ دباؤ تھا کہ جی پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کروائے گئے تاکہ جو ضلعی نظام ہے وہ یہاں پر بھی شروع ہو سکے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد بلدیاتی نظام کوئی بنیاد رکھ دی گئی ہے تو یہ بے جانا ہوگا، اس لیے ہم نے اس کے تمام نکات کو تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویلاگ میں بیان کر دیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔